پاکستان بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ایک معروف ادارہ دارالسلام اسلامی کتب کی اشاعت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جو آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، جس کا نام تربیتی نصاب ہے۔ کیسے ترتیب دی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 5 سے 6 چیزوں کو کور کرتا ہے۔ حفظ احادیث کو بھی، مسنون دعاؤں کو بھی، بنیادی اعمال کو بھی، تجوید کو بھی، سیرت کو بھی اور عقیدے کی بنیادی معلومات کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ صوت البر پروگرام کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پاکستان بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ایک معروف ادارہ دارالسلام، جس نے اسلامی کتب کی اشاعت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت ساری نایاب کتابیں اور بہت ساری قیمتی اور بہت ساری تربیت کے حوالے سے کتابیں ادارہ شائع کر چکا ہے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جو آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، جس کا نام تربیتی نصاب ہے۔ بچوں کے حوالے سے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اس کتاب کو بہت سارے اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے اور بڑے مفید اثرات اس کے بچوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب کیسے ترتیب دی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ دارالسلام کے اس حوالے سے فیصل آباد میں نمائندے ہیں محترم جناب حافظ ابو معاویہ محمد احسن کلیم صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ آپ بتائیں کہ یہ بنیادی اسلام کی بنیادی تعلیمات پر یہ مشتمل بڑا خوبصورت یہ نصاب جو ترتیب دیا گیا ہے، یہ نصاب ترتیب کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اور اس کتاب کو یا اس نصاب کو ترتیب دینے کا خیال کس کو آیا، اور کیسے یہ پوری اس کی ہسٹری کیا ہے کہ آپ کے علم میں ہے، اور اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور آپ کے پاس ہم تشریف لائے۔ یہ جو نصاب ہے تربیتی نصاب، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی 2-4 مہینے یا 5 مہینوں کا ورق نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک پورا 2 سے 3 سال کا جو ہے نا پراپر ورق ہے اس پر۔ صحیح۔ اور اس پر ورک کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، صحیح، بلکہ دارالسلام کے ہی ایک نامور تعلیمی ادارے منڈی وار بٹن میں جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کر مکمل جاں فشانی کے ساتھ جو ہے وہ اس نصاب کو ترتیب دیا ہے۔ صحیح۔ یہ نصاب کئی ایک مراحل سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس نصاب کو ایک ورق پر چلایا جاتا تھا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کوئی فوٹو کاپی کا ورق ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ ترتیب دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہاں جی نوٹس بنائے گئے تھے، اور وہ نوٹس ہی بچے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ فوٹو کاپی کروا کے لیمینیشن کروا کے اساتذہ بچوں کو دیتے تھے تاکہ خراب نہ ہو، اور اس نوٹس سے بچے یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی جدت آئی اور ترقی ہوئی، اور اس پر مزید ورق ہوا، تو اس کو جو ہے نا وہ 2 حصوں میں شائع کیا گیا۔ یعنی اس کے 2 حصے بنا کر جو ہے نا وہ اس کو شائع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس پر مزید ورق ہوا، اور وہ ورق جو ہے وہ مثالی ورق تھا اور بے نظیر ورق تھا جو ہے نا وہ تمام پچھلے جو اس پر کام ہوئے ہیں اس نے اس کے ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ ورق اس طرح ہوا کہ یہ نصاب 2 سے 3 حصوں پر مشتمل ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر نت نئے اس میں اضافے اور اس کی تہذیب و تنقید جو ہے وہ ہوئی۔ اس نصاب میں بنیادی طور پر جو ہے وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کروایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً عقیدہ جو ہے ہماری ایمان اور اسلام کی جس پر اساس اور بنیاد ہے، عقیدے کی بنیادی معلومات جو ہیں جس کا ہر ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان علم ہونا چاہیے، وہ اس نصاب کے اندر آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مسنون اعمال، بنیادی اعمال، اسی طرح مختصر حفظ احادیث اور
پھر آخر میں اس کے اندر جو ہے وہ مشق بھی دے دی گئی۔ اس نصاب کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ باقی آپ دیکھے ہیں کہ اسکول کالج میں یا حفظ ناظرہ کی کلاسوں میں جو ہے وہ اساتذہ کرام اپنے طور پر بچوں کو حصن المسلم جو ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں یا حفظ احادیث پر چھوٹی موٹی کتاب لگواتے ہیں۔ تو اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 5 سے 6 چیزوں کو کور کرتا ہے، حفظ احادیث کو بھی، مسنون دعاؤں کو بھی، بنیادی اعمال کو بھی، تجوید کو بھی، سیرت کو بھی، اور عقیدے کی بنیادی معلومات کو بھی۔ یعنی اس نصاب کو پڑھانے کے ساتھ جب استاد اس نصاب سے ایک طالب علم کو گزارتا ہے تو وہ گویا بچہ اپنی زندگی کے لیے بنیادی معلومات جو ہے وہ اسلام کی اس سے جو ہے وہ آشنا اس کو کروا دیا جاتا ہے۔ زبردست۔ تو یہ صرف بچوں کے لیے یا بڑے بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا کیا صورتحال ہے؟ یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ نصاب یہ پرائمری کے بچوں سے لے کر ماسٹر لیول تک جو تعلیم ہے اس میں یہ اپنا ایک رول ادا کرتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے بڑوں کی تو آج کل ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اور پھر جو آج کل صورتحال ہے، اس حساب سے یہ نصاب جو ہے ہر گھر اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک بڑی آپ نے آسم بھائی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ جو نصاب ترتیب دیا گیا ہے یہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل ہوتا رہا ہے کہ آپ نے پہلے ایک نوٹس بنائے ہیں، اس کے بعد اس کو پریکٹیکل کیا ہے، پریکٹیکل کرنے کے بعد اور وہ ماہر اساتذہ نے پھر جو تجربات ہوئے اس میں پھر اس کی بہتری کے لیے اور اس کو ترتیب دیتے ساتھ ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اور پھر یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، یعنی ضلع ننکانہ اور ضلع شیخ پورہ کے اندر کئی ایک مساجد و مدارس اور اسکول کالج میں یہ بطور نصاب شامل ہے، اور وہاں بچے جیسے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں اس کو بھی نصاب کے ساتھ شامل کر کے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کسی ادارے، اسکول یا جتنا بھی یہ تعلیمی ہمارا نظام ہے اس میں کسی سلیبس میں باقاعدہ شامل کیا گیا اس کو یا ابھی؟ جی کئی اسکولوں میں نے بتایا کہ ضلع ننکانہ یہ اس کی اسکول کی سطح پر ہے یا پنجاب گورنمنٹ کی سطح پر؟ نہیں اسکول کی سطح پر، پرائیویٹ لیول پر۔ پرائیویٹ لیول، زبردست۔ اچھا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جی، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یعنی کہ ہر حصے کا فرق کیا ہے؟ اور اس میں پیٹرن ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب پہلا حصہ کھولیں گے تو آپ کو حفظ قرآن، حفظ احادیث، دعائیں، آداب، اس طرح سمیسٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو، اور اس کی ترتیب یوں رکھی گئی ہے کہ پوری لیسن پلاننگ کے ساتھ اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک حصہ جو ہے وہ بچہ 1 سال میں پڑھے گا، یعنی 3 حصوں کو 3 سال میں بچہ کور کر سکتا ہے۔ یہ ادارے کی لیسن پلاننگ ہے۔ یہ انہوں نے جو بالکل کند ذہن بچہ ہوتا ہے نا، یعنی کہہ لیں آپ کو لو لیول کا جس کی ذہنی سطح کمزور ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیا ہے۔ اگر ایک بچہ روزانہ 1 سوال یاد کرے، پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سارا جو مواد ہے وہ سوالن اور جوابن کی صورت میں ہے، یعنی سوال اور جواب، تاکہ اساتذہ کو پڑھانے میں بھی آسانی رہے اور طلبہ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے۔ پڑھانے کے لیے کیا ایبلٹی چاہیے کہ وہ ہر بندہ پڑھا سکتا ہے جو تھوڑی بہت ہنر رکھتا ہے، یا جو کہ مدارس کے فاضل ہیں وہی پڑھا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو اگر اس کو مدارس کے فضلاء پڑھائیں تو اس کا پھر حقیقی جو ہے وہ فائدہ سامنے آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص وہ 8 سال درس نظامی نہیں پڑھا اور وہ اس کو پڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اوپر اس کے عبارت بھی اگر لکھی ہے تو اس پر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے اردو میں۔ حسن بھائی یہ بتائیں کہ یہ ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں خصوصیات؟ کیونکہ بہت سارے سلیبس اور بہت سارے نصاب اس طرح کے تربیتی جو ہیں آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے، جی بڑی لوگوں نے محنت کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نصاب کی دوسروں سے کیا الگ سے ممتاز خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب میں یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ بہت سے مارکیٹ میں نصاب آئے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو تیار کرنے والے وہ اساتین علم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں کبار، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس علم میں لگائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جب کسی فن کا ماہر کسی چیز کو تیار کرتا ہے تو وہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ تو پھر جب اس کو تیار کرنے والے اس فن کے ماہر ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا مواد بہت مستند ترین مواد ہے،
اس میں جو ہے وہ ہر ایک دوسری چیز کو یعنی صرف مواد کو اکٹھا نہیں کیا ہے، ہاں جی باحوالہ ہے، صرف مواد اکٹھا کرنے پر زور نہیں ہے بلکہ مستند چیزوں کو جو ہے وہ مواد میں ترتیب دیا گیا ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں لیسن پلاننگ کی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تربیتی نصاب اور بھی ہوں گے مارکیٹ میں جن کا موضوع بھی یہی ہوگا، لیکن اس میں لیسن پلاننگ دی گئی ہے اور وہ پوری لیسن پلاننگ جو ہے وہ اساتذہ کے لیے ایک رہنما ہے۔ تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ یہ کئی ایک موضوعات کو کور کرتا ہے، یعنی یہ خاص احادیث پر نہیں ہے، خاص دعاؤں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعمال پر نہیں ہے، بلکہ یہ 4 سے 5 بلکہ 6 موضوعات کو کور کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر سبق کے آخر میں مشقی سوالات ہیں۔ اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو وہ سبق پڑھاتا ہے پورا سمیسٹر، تو آخر میں اس کو دہرائی کا موقع ملے گا کہ بچے نے جو پڑھا ہے آیا اس کو یاد ہے بھی کہ نہیں، کیا اس کی تدریب کے ساتھ اس کو اندازہ ہو جائے گا مشق کے اندر کہ اس کو یاد ہے کہ نہیں۔ اور وہ تدریب جو ہے وہ مشق جو ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں، کالم میں لانے کی صورت میں، تو اسکولوں کالجوں میں یہ بڑی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ مشقی سوالات ہونے چاہیے۔ تو ادارے نے اس لیے اس کے اندر یہ ایڈ کیے ہیں تاکہ اسکول کالج کی بالخصوص جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے اس کے اندر۔ اچھا، یہ ایک تو یہ بتائیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جی، جو سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، وہ اگر ویسے اس کو پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے ہے یا صرف استاد سے ہی پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، جو عربی عبارات ہیں، دعائیں ہیں، تو اعراب جب لگے ہوں تو پھر ایک انسان کو مشکل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ تلفظ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا فرد پڑھنا چاہے تو اپنی امام مسجد سے وقت لے کر جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کہ نام 100% نہیں تو بہت سارے فوائد اس کو مل سکتے ہیں۔ جی، وہ فوائد سے خالی نہیں جائے گا، یعنی کہ اگر ویسے ہی اس کا مطالعہ ہی کر لے، ہاں جی، تو اس کے لیے پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے علم میں مطالعے سے یہ ہوگا کہ اس کو شوق پیدا ہوگا کہ میں مزید اس کے اندر جو ہے وہ رغبت آئے گی اور وہ اس کو مزید پڑھنے کی جو ہے وہ شوق کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ صرف دارالسلام سے ملتا ہے یا ہر مکتبے سے، ہر شہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مکتبات ہیں شہروں کے اندر ان سے یہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کی کوئی خاص قید نہیں ہے کہ یہ آپ کو لاہور سے ملے یا کراچی سے ملے، آپ کو فیصل آباد سے، جدھر بڑے بڑے مکتبات ہیں ان کو دارالسلام نے یہ دیا ہوا ہے۔ جی، بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی وضاحت کی ہے اس حوالے سے۔ ناظرین، آپ نے اس تربیتی نصاب کے حوالے سے سنا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنے اس کے فوائد ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تو یہ ضرور اپنے گھر میں رکھوائیں، اور کم از کم اپنے کوئی بڑا بیٹھ کر جو پڑھا لکھا ہے وہ اس کو بڑا آسان ہے پڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو جس مقصد کے لیے یا جو فوائد لینے کے لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے وہ 100% نہیں تو کم از کم 50%، 60%، 70% آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، بہت سارا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔